بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر آئی ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ اکتوبر فیصلہ ساز، نواز شریف کی لندن روانگی مؤخر، حکومت، اپوزیشن، نظام عدل اور پاکستان کے لیے وقت دعا، جج صاحب کا استعفیٰ، بارش کا پہلا قطرہ، 63A یعنی 63A نظر ثانی کیس کا فیصلہ آج ہو سکتا ہے، اور پھر اسرائیلیوں کو بھی مہاجر کیمپ کا نظارہ دیکھنے کو مل گیا۔ ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ اکتوبر جو گہما گہمی چل رہی ہے سیاسی طور پہ، ایک تو وہ گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے ترمیمی بل، تو ترمیمی بل ہر جانب سے یہ آواز کنفرم ہے کہ اس نے ہر قیمت پر ہونا ہے۔ میثاق جمہوریت میں تمام پارٹیوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں، مولانا سے پیر سیاست سے بار بار مذاکرات ہو رہے ہیں، اسحاق ڈار بھی مل رہے ہیں، بلاول بھٹو، زرداری، محسن نقوی اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی، اور مولانا چاہتے ہیں کہ اس پر اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جائے، جو قابل اعتراض شکیں ان کو نکال دیا جائے اور پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لے لیا جائے۔ مولانا کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن حکومت نے پیپلز پارٹی کو فرنٹ فٹ پہ کھلا کر اپنا کام نکال لیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے واضح انداز میں ایک سے زیادہ بار کہا ہے کہ جناب مسئلہ حل ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے ایک اور کہا کہ ہمارا یہ 25 اکتوبر والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چیف جسٹس کون بنتا ہے یہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں، قاضی فائز شاہ ہو یا منصور علی شاہ ہو یا کوئی اور ہو، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے، آئینی عدالت بننی چاہیے، ججز کی تعیناتی کے اصول طے ہونے چاہیے، اور اس کو اس انداز میں چلایا جائے کہ مستقبل میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ لہٰذا مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ترمیم جتنی شد و مت سے کر رہے ہیں، جتنا زور شور سے کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ بھی یہی لوگ بھگتیں گے، تو پھر مخالفین کو صبر کر لینا چاہیے کہ ان کو چانس دے دیکھیں تاکہ یہ خود اسی جال میں پھنس جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، صرف مخالفت برائے مخالفت ہے۔ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں اس میں اپوزیشن بھی پریشان ہے، حکومت بھی پریشان ہے۔ نظام عدل میں جو کچھ گزشتہ روز ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ایسا لگا کچھ سیشن کورٹ میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، بالکل سب سے لوور کورٹ کی بات، تو یہ تو لوور کورٹ سے عدالت عظمیٰ تک بات پہنچ گئی۔ اس کا مطلب یہ سب اچھا نہیں، اور پاکستان میں جس طرح ایک لہر دہشت گردی کی ہے، پھر عدم استحکام کی ہے، پھر عدم سیاسی استحکام کی ہے، پھر پارلیمنٹ کی لڑائیاں ہیں، پھر سڑکوں پر لوگ آگے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وقت دعا ہے۔ ہر پاکستانی چاہتا ہے امن، سلامتی، خوشحالی، ترقی۔ حکومت اپنی گڈ گورننس سے یہ سب کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سخت فیصلے کیے، عوام نے برداشت کیے، معاملات کچھ بہتر بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن سڑکوں پر ہنگامہ آرائی، فیصل آباد اور میاں والی میں جو احتجاج ہوا اس میں پھر جھڑپیں ہوئیں، گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو آگے بھی یہ ہے۔ اب 4 اکتوبر بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کا، کہ کہا ہے کہ جناب ڈی چوک پہنچے اور گنڈا پور ہر حالت میں پہنچیں۔ گنڈا پور نے کہا جناب میں پہنچوں گا، یعنی پیغام دیا انہیں کہ جناب میں تو کشتیاں جلا کے پہنچوں گا، کپتان دا حکم ہے، مرشد اعظم دا حکم ہے، میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہر حال میں پہنچوں گا۔ اور بانی چیئرمین نے بھی یہ کہا ہے چاہے 2 دن لگ جائیں، 3 دن لگ جائیں، وہاں پہنچو۔ لیکن طاقتوروں نے فیصلہ کر لیا ہے، حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، امن عامہ سے کھیلنے کو کسی کو نہیں اجازت دیں گے، اب 9 مئی نہیں بننے دیں گے، ان کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ فیصل واڈا کہتے ہیں گنڈا پور کیا، گنڈا پور کا باپ بھی وہاں ڈی چوک تک نہیں پہنچ سکے گا، اور انہوں نے کہا جو سیاست بے رحم اور بے مروت ہوتی ہے، لہٰذا بھول جائیں، اور یہ جو ہے سی ایم ہیں تو سی ایم رہیں۔ اچانک وہ اعلان کر دیتے ہیں افغانستان سے مذاکرات کا، جو کہ ان کا حق نہیں ہے، تو پھر جب غیر آئینی باتیں کریں گے تو پھر ان سے غیر آئینی انداز سے بھی نپٹا جا سکتا ہے، لیکن ریاست سے ٹکراؤ جو ہے وہ اچھا نہیں۔ سر علی امین گنڈا پور کا ہی پھوٹے گا، نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا، بانی چیئرمین کو ہوگا، کیونکہ ان کے ارد گرد جو ہے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، نادان دوست ہیں، سانپ بچھو ہیں، اور پھر
زہریلے سانپ جو ہے وہ نقصان تو پہنچاتے ہیں، چاہے ان کو دودھ کیوں نہ پلایا جائے۔ تو گنڈا پور بل کو کلیئر کٹ ہے، وہ کہتے ہیں میں بار بار کر رہا ہوں، یہ 2 دن میں ہو، 4 دن میں ہو، 5 دن میں ہو، یہ کام ہونا ہے، آئینی ترمیم آنی ہے، جو فیصلہ ہو گیا وہ ہونا ہے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ ایک تو یہ آ گیا کہ آج 63A نظر ثانی کیس کا جس وقت میں یہ ریکارڈنگ کرا تو اس وقت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کارروائی، لیکن وہ ہونی ہے۔ علی ظفر صاحب نے کل 4 درخواستیں دی تھیں، 3 ریجیکٹ ہو گئی تھی، جس میں انہوں نے کہا میں بینچ کو نہیں مانتا، میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے طریقہ کار کو نہیں مانتا، اس میں نہیں تھے منیب اختر کی چھٹی کو نہیں مانتا، تو وہ ساری ریجیکٹ ہو گئی تھی۔ ایک بات مان لی گئی تھی کہ مجھے عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ میں ان سے مشورہ لے کے پھر یہ معاملات کو کر سکوں، آگے بڑھا سکوں۔ تو سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی کہ جناب آپ آج بھی ملاقات کر سکتے ہیں اور کل صبح بھی سماعت شروع ہونے سے پہلے ملاقات کر کے آئیں۔ اطلاعات یہ ہیں، ذرائع یہ کریں کہ وہی جو میں نے رات کہا تھا کہ وہی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں، انہوں نے کہا ڈٹ جائیں۔ منیب اختر کو بھی چیلنج کریں کہ ان کو کیوں نکالا گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو بھی چیلنج کریں کہ اس میں جو ترمیم کی گئی کیوں کی گئی، منصور علی شاہ کے غیر موجودگی کو بھی چیلنج کریں، اور سیدھی گال ایک کوئی سبق پڑھایا گیا، میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں، یہ سارے معاملات ہیں۔ اب معاملات یہ ہیں کہ جو گزشتہ روز سپریم کورٹ میں واقعہ ہوا، جس طرح عدالت کو دھمکیاں دی گئی، چیلنج کیا گیا اور باقاعدہ وہاں سے پولیس کے ذریعے اس شخص کو نکالنا پڑا عدالت سے، تو اس کی مذمت پی ٹی آئی نے نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ان کے رویے یا پری پلان تھا، تو اس پر پوری قوم کو جو ہے وہ باقاعدہ فکر مند ہے۔ اب موجودہ حالات میں یہی تھا کہ ماضی میں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر کچھ ایسے معاملات ہوں گے، ججز جو ہے استعفے دے دیں گے، وہ 6 ججز ہیں، وہ 8 ججز ہیں، وہ سب کچھ جو ہیں وہ استعفے دے دیں گے، تو 8 ججز جو ہیں وہ نہیں رہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کیونکہ ان میں بھی ہے ایک، ان لوگوں نے ایک فل کورٹ پرائیویٹ یعنی اپنی سطح پر ایک میٹنگ کی ہے ججز نے کہ جناب قاضی فائز صاحب نکرے لا دو۔ ایک بار پھر جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں 2 ججز ہیں، منیب اختر نے اور منصور علی شاہ نے مل کے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا تھا کارنر، اسی طرح اس طرح پھر کارنر کر دو، تو وہاں ناراضگی ہو گئی، اتفاق رائے نہیں ہوا، نہیں بات بن سکی، اس لیے کہ وہ جو وضاحتی بیان جو جاری ہوا تھا الیکشن کمیشن کے لیے، اس میں ان لوگوں سے رائے نہیں لی، انہوں نے کہا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم سے پوچھا نہیں گیا، اور آپ نے یہ دیا، یہ کیوں دیا، کیسے دیا، تو وہ اختلاف۔ لیکن اسلام آباد کی فضاؤں میں شور ہے کہ ایک جج نے استعفیٰ دے دیا اور ایک آدھ روز میں سامنے آ جائے گا، اور یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، وہ اس بارش کا جس میں ان لوگوں کے دعوے تھے کہ پھر سپریم کورٹ سے بھی استعفے آئیں گے، پھر ہائی کورٹ سے بھی استعفے آئیں گے، مختلف ہائی کورٹس کے ججز جو ہیں استعفے دے دیں گے، تو دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور بارش کا پہلا خطرہ آ چکا ہے۔ ابھی کنفرمیشن نہیں ہے اس کی، لیکن دعویٰ یہ موجود ہے۔ دوسری جانب نواز شریف جو ہے وہ سیدھے ہو گئے اور آئینی ترمیم کے بارے میں انہوں نے گفتگو تو نہیں کی، لیکن وہ رکے اسی لیے ان کا دورہ لندن جو تھا، جو علاج کے لیے جانا تھا، وہ ایک بار پھر مؤخر ہو گیا ہے کہ جب تک آئینی ترمیم نہیں ہوگی وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ایک ایک ووٹ کی ضرورت ہے۔ دوسرا 63A سے اگر اس میں فیصلہ یعنی پچھلا اس کی جو اصل پوزیشن ہے وہ بحال ہو گئی تو پھر تو ظاہر حکومت کو فائدہ ہوگا، اچھا نہیں تو ایک ایک پھر ووٹ کی ضرورت ہے۔ بلاول دعوے دار ہیں کہ مولانا جو ہے وہ راضی ہو چکے ہیں، اب حکومت جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اور یہ ترامیم لازمی آئیں گی کیونکہ وقت کی ضرورت ہے، اور حکومتی ارکان بھی کہہ رہے ہیں، وزیر قانون بھی کہہ رہے ہیں، اور سب لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں، اور مولانا بھی اس پر راضی ہیں اپنی تجاویز کے ساتھ۔ جو مرتضی ہیں، کامران مرتضی سینیٹر JUI کے، ان کو پیپلز پارٹی نے جو مسودہ تیار کیا وہ ان کے حوالے کر دیا ہے، اس کو دیکھ بھی لیا، اور انہوں نے کہا ہم نے جو کیا ہے وہ بھی ہم نے پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ جو مسودہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے وہ JUI کی سوچ کے قریب ہے۔ میں اس کا مکمل جائزہ لے کر فضل الرحمان صاحب کو آگاہ کروں گا، پھر ہم حتمی فیصلہ کر لیں گے۔ تو یہ تو ہوگی معاملات ایسے۔ اب معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ نیشنلی قومی سطح کے، ہمارے یہاں ہنگامہ آرائی بھی ہے، ہمارے یہاں دہشت گردی بھی ہے، ہمارے یہاں سیاست گردی بھی ہے، ہمارے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب جو ہے انٹرنیشنلی بھی جو آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ایران نے بدلہ لیا، ایران نے بدلہ چکانے کی کوشش کی، بلکہ اپنا وعدہ نبھانے کی کوشش کی، اور اس نے تنہا جو ہے اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ 2 بار ابھی اس نے کر دیا، ابھی اسرائیل صرف شور مچا رہا ہے، بلکہ اس نے کہا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جو ہیں ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے واضح طور پہ مذمت نہیں کی، لہٰذا
اب معاملات جو ہیں اسے کہا کہ جو اسرائیل پر ان میزائلوں کے حملے کی مذمت نہیں کرتا تو وہ ہم سمجھیں گے کہ وہ ایران کا حمایتی ہے، تو اس کے لیے اسرائیل کی زمین تنگ ہو گئی۔ لیکن غزہ میں ویرانی پیدا کرنے والا، غزہ کو قبرستان بنانے والا، غزہ میں انسانوں کی جانیں لینے والا اسرائیل اس وقت خود پریشانی میں پھنس گیا ہے۔ وہاں افراتفری ہے، وہاں لوگ بھاگ رہے ہیں، مہاجر کیمپ بن گئے جو اس نے نہیں دیکھے تھے، اب اسے بھی مہاجر کیمپ دیکھنے کو مل گئے۔ ایک مہاجر بستی بسا دی گئی ہے جہاں لوگوں نے جا کے پناہ لی ہے، اور لوگ خوف زدہ ہیں کہ ایران ابھی اور کیا کرے گا۔ ایران نے کہا ہے ہم لڑتے نہیں ہیں، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم جنگجو نہیں ہیں، لیکن رد عمل ہم جانتے ہیں، اگر کسی نے ہمارے ساتھ دوبارہ بھی کیا تو ہم اس سے بڑا بھی جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں اور دیں گے، اس لیے کہ ہم بدمعاشی اسرائیل کی قبول نہیں کرتے، ناجائز ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، انسانی جانوں کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلامی ریاستوں کے خلاف ہے۔ اس پالیسی کی ہم بھرپور مذمت کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔